معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے فضل و کرم سے ہو ہے خطا یا رب، ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت سلطان نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو مولا، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، معاف فضل و کرم سے نبی دید ہماری عید یا اللہ، نبی دید ہماری عید یا اللہ،
عطا خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب تو لینا حشر میں عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا انبیاء یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مٹا رنجو علم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ نہ کم یا الہی کبھی بھی نشہ نہ کم یا الہی نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی بنا دے گدائے حرم یا الہی بنا دے گدائے حرم یا
الہی شرف حج کا دے دے چلے قافلہ پھر میرا سوئے حرم یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے اللہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دے یا اللہ دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہم یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے بیان کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یوں سنت ادا ہونے کے ساتھ ساتھ گویا کہ سارا سال جشن ولادت بھی مناتے رہتے ہیں پیر شریف کے روزے کے بارے میں جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی تو ان عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھرمٹ میں ان خوش نصیب روزہ داروں کے جھرمٹ میں الحمدللہ دعائے افطار کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کیونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اسی دوران کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کچھ مدنی پھول بھی
پیش کیے جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں یعنی ویل تو تھا مگر ڈول یعنی بکیٹ اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں کہ جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے؟ یہ کہہ کر اس کنویں میں اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ اس مدنی منی کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ملی کہ اس کے لعاب یعنی تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ اس مدنی منی پر رب العزت کی خاص عنایت تھی، اس لیے اس نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈالا۔ ہمیں پانی کے کسی حوض یعنی پول وغیرہ میں تھوکنا نہیں چاہیے، اور اس مدنی منی کی طرح ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم چاہیں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ نیت کرتے ہیں، دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع الاول رونق بکھیر رہا ہے، اس کے جلوے الحمدللہ ہر طرف نمایاں ہیں، اور اس مہینے میں تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی ہے، آئیے مل کر ہم بھی عرض کرتے ہیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، آمین۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا، پھر چند دن سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ یعنی لیمپ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت چراغ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یہ روشنی آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے چہرے کی روشنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا۔ ہمارے حضور سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے سامنے چاند بھی شرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ تو یہ تو نور والے آقا کے نورانی چہرے کی آپ نے بات سنی، ان کا معجزہ سنا۔ مزید سنیے کہ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آتی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ رکھتا تو اللہ تعالی کے حکم سے اسی وقت وہ ٹھیک ہو جایا کرتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سم اٹھا تو غنی کر دیا، موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام۔ آئیے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے چند معجزات آپ کو سناؤں۔ ایک غزوے کے موقع پر تیر لگنے کے سبب پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک باہر نکل پڑی۔
سب طبیبوں کے طبیب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور اس کی جگہ پر رکھ دی اور دعا فرمائی تو وہ آنکھ درست ہو کر دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک قافلہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص کی طبیعت خراب تھی، اس کو دورے پڑتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ مبارک مار کر اس مریض کے اندر موجود بلا سے فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ مریض ایسا ہو گیا کہ آنے والے قافلے میں اس سے بہتر کوئی نظر ہی نہ آتا تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی پندلی پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ایسی صحیح ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو ہم ایسے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک اور معجزہ سنیے کہ کسی کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھیرا، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ چہرہ روشن ہو گیا۔ کسی بیمار پر ہاتھ پھیرا تو مرض دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بدن خوشبودار ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو حافظہ ان کی میموری ایک دم مضبوط ہو گئی۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معجزات ہیں۔ تو جبھی تو ہم کہتے ہیں نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل خوب جشن ولادت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے امیر اہل سنت نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، صبح 12 کا رسالہ حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں جشن ولادت منانے کی نیتیں بھی امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کا طریقہ کار بھی، اس کے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، عین اسی کے مطابق جشن ولادت کی دھومیں مچائیں گے تو انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیارے اور مبارک مہینے کی خوب برکتیں حاصل کرنا نصیب فرمائے، اس مہینے کا ادب و احترام بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، آرزوئے دید سرور بے کسو مجبور کی، آرزوئے دید سرور بے کسو مجبور کی، آمینہ کے پیٹ میں
صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمنہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر بے کسوں مجبور کی، دور شام رنج و غم کر بے کسوں مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، دور تیرا کر منور بے کسوں مجبور کی، گور تیرا کر منور بے کسوں مجبور کی، یا الہی مغفرت کر کسوں مجبور کی، ہو بقیع پاک کی اللہ پوری آرزو، ہو بقیع پاک کی اللہ پوری آرزو، از پائے حسنین و حیدر بے کسوں مجبور کی، از پائے حسنین و حیدر بے کسوں مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی، نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نام سگے عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کسوں مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر بے کسوں مجبور کی، یا الہی مغفرت ہر بے کسوں مجبور کی، او الہی مغفرت ہر بے کسوں مجبور کی، عطا سے مسلمان
عطا سے اللہ مسلمان سب بھی تیری عطا سے